اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خوران عزیز، زبان عربی جو کورس ہے اس کا ہم تیسرا درس جو ہے نا آج ہم اس کو کر رہے ہیں۔ 2 دروس جو ہیں اس سے پہلے ہو چکے ہیں، تو الدرس الثالث کا مطلب تیسرا درس ہے۔ الدرس الثالث تیسرا درس۔ تو سب سے پہلے الفاظ میں جن کو ذرا دیکھیے کہ بیتن اور البیت۔ بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، لیکن کوئی خاص گھر نہیں جو جنرلی ہم بات کرتے ہیں گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، ایک گھر ایسا تھا، فلاں تھا۔ تو یہ بیتن کسی بھی گھر کے بارے میں، لیکن البیت جب آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اشارہ کسی خاص گھر کی طرف ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یا ہم کسی خاص گھر کو مینشن کر کے کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو بیتن یہ نکرہ ہے، البیت معرفہ ہے۔ تو معرفہ یعنی خاص کی طرف اشارہ ہے، اور بیتن کوئی گھر اور البیت گھر۔ کتابن کوئی کتاب جنرلی یا بات کی جاتی ہے، تو کوئی کتاب کی بات کریں گے تو کتابن۔ الکتاب اس کا مطلب کسی مخصوص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ قلم نکرہ ہے، قلم۔ القلم خاص قلم۔ جمل اونٹ۔ الجمل کسی خاص اونٹ کے متعلق اگر بات کرنی ہے تو یہ معرفہ ال لگنے سے جو نکرہ ہے وہ معرفہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی عام جو چیز ہے وہ خاص میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو الفاظ جملات دیکھیے۔ القلم مکسور، کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ کسی جو سامنے کوئی قلم پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو القلم مکسور، اچھا یہ پہلے والا جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ اس کو ویسے سمجھ لیجئے، یہ اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا جو ہوتا ہے نا، جو ابتدا کرتا ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس کی یہ ہے خبر۔ ان کو بولتے ہیں مبتدا و خبر۔ تو مبتدا و خبر میں مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ القلم مکسور یعنی قلم کے بارے میں، کسی خاص قلم کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی انفارمیشن یہ ہے۔ بہرحال آپ اسی طرح اس کو پڑھیں۔ القلم مکسور کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، کسی خاص قلم کی بات ہو رہی ہے۔ الباب مفتوح کہ پوچھتا ہے کوئی آدمی کہ مثلا گھر کا دروازہ کھلا ہے تو وہ کہتا ہے الباب مفتوح۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو وہ کہتا ہے الباب مفتوح کہ دروازہ کھلا ہے۔ الباب دروازہ، مفتوح کھلا ہے، یہ خبر ہے۔ الولد جالس کہ الولد جالس کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف اور جو مدرس ہے، استاد ہے، وہ کھڑا ہے۔ الکتاب جدید کتاب نئی ہے، کتاب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ نئی ہے۔ والقلم قدیم اور قلم کے بارے میں خبر یہ ہے کہ یہ پرانا ہے، لیکن ترجمہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے بارے میں خبر ہے، خود میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خبر ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خبر یہ چیز ہے۔ ویسے الکتاب جدید کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر گدھا، الحمار گدھا، صغیر چھوٹا ہے۔ الحمار صغیر کہ گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر اور گھوڑا بڑا ہے۔ جب بھی ہم ہے والا پورا جملہ بولتے ہیں نا، تو اس میں یہ پہلے والا معرفہ اور دوسرے والا نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں کو نکرہ بنا دیں جس طرح یہ ہے، یا یہ اگلے بار دیکھ لیتے ہیں۔ الکرسی مکسور یعنی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، اور اگر اس ال کو ختم کر دیں تو اب کسی خاص کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں کرسی مکسور، تو اس کا ترجمہ ہوگا ٹوٹی ہوئی کرسی۔
ٹھیک ہے، اب ہے نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ نکرہ ہو جاتی ہے چیز، یہ معرفہ ہو جاتا ہے، یہ جملہ مفیدہ مکمل جملہ ہو جاتا ہے۔ الکرسی مکسورن، کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخن، مندیل کہتے ہیں رومال کو، وسخن گندا میلا، المندیل وسخن کہ رومال میلا ہے گندا ہے۔ الماء باردن، الماء ماء پانی کو کہتے ہیں، الماء باردن کہ پانی ٹھنڈا ہے، باردن ٹھنڈا، الماء پانی۔ القمر جمیل کہ چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، البیت گھر، قریب قریب، البیت قریب گھر قریب ہے۔ والمسجد خاص مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بعید دور ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وا کا مطلب اور، البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، الحجر یعنی پتھر، الحجر ثقیل ثقیل بھاری وزنی، پتھر وزنی ہے۔ والورق خفیف، یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، خفیف، الحجر ثقیل والورق خفیف کہ پتھر جو ہے یہ بھاری ہے اور جو ورق ہے صفا ہے وہ ہلکا ہے۔ اللبن حار، حار کا مطلب گرم، اللبن دودھ، اللبن حار کہ دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، اور قمیض جو ہے وہ کیا ہے، وہ صاف ستھری ہے، خوبصورت ہے، نظیف ہے، صاف ہے۔ ایک اور بات وہ یہ کہ جب بیتن کہتے ہیں نا، بیتن تو اس کے اوپر دو تنوین آتی ہے، دو پیش آتے ہیں بیتن، اور ال جب لگ جاتا ہے تو یہ اس کی تنوین کو ختم کر کے ایک پیش بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ البیتو بیتن، البیتو قلمون، القلم جملون، الجمل کتابون، الکتاب، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر بیتن یہ دو پیش جو ہے وہ ایک پیش میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تمارین آ گئی ہیں، ایکسرسائزز، تو تمرین دیکھیے، اقرا پڑھیے، وقتب اور لکھیے، مع ضبط اواخر آخر کو ضبط کریں، یعنی کہ کلمات اواخر الکلمات کے کلمات جو یہ دیے گئے ہیں ان کو پڑھیے، لکھیے اور ان کے آخر کو تحریر میں لائیں، یعنی کہ آخری حرکت جو ہے، جو کلمات کے آخر میں جو حرکت ہے یہاں پہ وہ کیا آنی ہے اس کو لکھیں۔ یہاں پہ کیا آئے گا، مسجد، ال تو نہیں لگا ہوا نا، نہ کچھ لگا ہو تو دو پیش ہی آتی ہے، باقی دو زبر دو زیر کسی قانون کی وجہ سے آتے ہیں، ورنہ تمام جو ہوتے ہیں وہ مرفوع کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر رفع ہوتی ہے۔ مسجدون، المسجدو، اس کے ایک پیش آئے گی، اس کے دو پیش آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ال لگ گیا ہے تو الماء، ال نہیں لگا ہوا، ماءن، ال لگا ہوا ہے، البیتو، ال نہ لگا ہوتا بیتن گھر، نہیں لگا ہوا ال تو بابن دروازہ، لگ جائے البابو دروازہ، خاص دروازہ۔ قلمون کوئی قلم، ال لگ گیا ہے، القلمو خاص قلم، ال لگ گیا ہے، الکلبو کوئی خاص کتے کی بات ہو رہی ہے، کلبن کتا، کوئی کتا۔ قمیصن قمیص، ولدن لڑکا، الحجرو آخر میں پیش آئے گا، الحجرو خاص پتھر، الولدو کوئی خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے، حمارن گدھا،
अलहिमारू खास गधे की बात हो रही है। अलहिसानो अल लगा हुआ है इसलिए आखिर में पेश आएगा। घोड़े को कहते हैं हिसानुन घोड़ा। तो सिर्फ आखिर वाली हरकतें जो है ना, इनको हरकत जो एराब हैं वो लगाने हैं आखिर वाले कलमे के ऊपर। तो इसको आपने ना लिखना है साथ साथ। जो अरबी के वो सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो साथ साथ अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करते रहें। दूसरी तमरीन इक़रा वक्तुब। तो अब ये असल में ये पढ़ाया और लिखाया इसलिए जा रहा है कि ताकि आपकी जो लिखने की यानी कि जो आपने अभी पढ़ा है ना, पहले आदमी ध्यान नहीं देता। अब इसके जो एराब आप लगाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ जो है वो ख़ुद ब खुद ही इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। इक़रा वक्तुब यानी पढ़िए और लिखिए। अल मकतबो मकसूरन, अब इसकी ज़ेर ज़बर खुद लगानी है। अल अलिफ ज़बर लाम के ऊपर जज़म। अल मकतबो पीछे देख लें, पढ़ें सही फिर लिखेंगे भी सही। अल मकतबो मकसूरन कि मेज़ टूटा हुआ है। अल मुदर्रिसो जदीदुन उस्ताद नया है। अल कमीसो वसखुन कमीज़ गंदी है। अल लबनो बारिदुन दूध ठंडा है। अल मस्जिदो मफ्तूहन मस्जिद खुली है। अल हजरो कबीरुन पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन दूध ठंडा है। वल माउ हारुन और पानी गर्म है। ठीक है, अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन। अल इमामु जालिसुन इमाम मस्जिद जो है वो इमाम साहब खड़े हैं। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन सॉरी अल इमामु जालिसुन इमाम साहब बैठे हैं। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन और उस्ताद मुदर्रिस जो हैं वो खड़े हैं। अल कमरु बईदुन के चाँद दूर है। अल मिंदीलु नज़ीफ़ुन के जो रुमाल है ये साफ़ है। तमरीन नंबर 3 इमला। इमला का मतलब होता है भरना। जिस तरह कुरान में मला है ना, मला मलाइन, तो इसका मतलब होता है भरे हुए, यानी जिनको जो अपने आप को समझते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इमला इमला का मतलब होता है भरें। ठीक है, इमला अल फ़िराग के फ़िराग को मतलब है कि खाली जगह, कि खाली जगह पुर करें जिसको कहते हैं। इमला अल फ़िराग फ़ी मा यली जो दर्ज झैल हैं, इन दर्ज झैल जुमलात को पुर करें। बेवज़अ वज़ा करें, इसमें लिखें। बेवज़अल कलिमातिल मुनासिबा कि आप कोई कलमा मुनासिबा मुनासिब कलमा लगाकर इनको पुर करें। मिनल कलिमातिल आतिया मिनल कलिमात तालिया दर्ज झैल ये जो कलिमात है ना, इनमें से ये दर्ज झैल नीचे दिए गए ये कलिमात हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को पुर करना है। तो आप देखिए अल हजरो, एक तो इसको लिखना सही करके ज़ेर ज़बर के साथ लिखना है ताकि आप, और पढ़ना है इसको। अगर आपने सीखना है तो इसको पढ़ना है ताकि आपकी जो पढ़ने की जो एबिलिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाए और आप अल्फाज को का तलफ़ुज़ दुरुस्त करें। जब अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त होता है तो उसके एराब भी दुरुस्त हो जाते हैं। ठीक है, अल हजरो हे पे ज़बर, जीम पे ज़बर, रे पे पेश, अलिफ पे ज़बर अल, अलिफ ज़बर लाम अल हजरू। अल हजरो अब पत्थर है, क्या हो सकता है पत्थर? खूबसूरत हो सकता है, गंदा हो सकता है। मफ्तूहुन खुला, हारुन गरम, सकीलुन भारी, खफीफुन हल्का। तो अल हजरो मुनासिब ये है कि सकीलुन पत्थर भारी होते हैं, अल हजरो सकीलुन ये हो सकता है, इसका बेहतर है। अल बाबू बाब दरवाज़े के बारे में क्या बात खबर दी जा सकती है कि दरवाज़े के बारे में बात बाकी भी हो सकता है, जमील भी हो, गंदा भी हो और फलां भी हो, लेकिन मफ्तूहन मुनासिब है, खुला है। अल बाबु मफ्तूहन ये खबर है। अल कमरो चाँद,
چاند کے بارے میں کیا ان کلمات میں سے مناسب کون سا نظر آ رہا ہے؟ تو جمیل، خوبصورت، القمر و جمیل جو ہے یہ مناسب نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد الورا کو صفحہ جو ہوتا ہے پیج، تو اس میں جمیل خوبصورت، وسخ گندا، مفتوح کھلا، ہار گرم، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، تو الورا کو خفیف جو ہے وہ بہتر ہے۔ المندیل وسخ، یعنی کہ جو رومال ہے وہ میلا ہوا ہے۔ اللبن دودھ، تو حار گرم، ٹھیک ہے جی، دودھ جو ہے نا اس کے بارے میں مناسب یہی ہے کہ ٹھنڈا گرم ہوگا، تو اللبن حار گرم ہے۔ یہاں بھی املا برنا، یعنی ان کو املا الفراغ کے اس خالی جگہ کو پر کریں، فیما یلی درج ذیل بے وضع کلمات مناسبت، کہ کوئی کلمہ مناسب لگائیں یہاں پہ تاکہ یہ صحیح نظر آئے۔ تو نظیف صاف کی بات ہو رہی ہے، تو المندیل ہو سکتا ہے۔ اب پہلے والا سارے وہ معرفہ آئیں گے کیونکہ ان کے بارے میں یہ خبر دینی ہے ہمیں۔ نظیف، مکسور، بارد، ترجمے جو ہے نا وہ سارے صحیح یاد ہونے چاہیے، پھر یہ آپ اس میں صحیح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو نظیف صاف ہے، تو کپڑے ہو سکتے ہیں، قمیض ہو سکتی ہے، رومال ہو سکتا ہے، اور ان کی عربی آنی چاہیے۔ اگر رومال ہے تو المندیل ہم پڑھا بھی ہے ہم نے، القمیص یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نظیف ان میں سے کوئی بھی لگا دیں، ٹھیک، المندیل نظیف۔ دوسرا جو ہے القلم مکسور، قلم جو ہے القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک۔ بارد ٹھنڈا ہے، تو پانی بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، تو الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، یا اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے۔ قریب قریب مسجد بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، تو البیت گھر، یا المسجد قریب مسجد قریب ہے۔ یہی چیز بعید کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ المسجد جو کچھ ابھی پڑھا ہے اس میں سے، المسجد بعید، ٹھیک، جس چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ دور ہے، المسجد بعید، البیت بعید، اس طرح کا کوئی بھی جگہ کا نام لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ واقف کھڑا ہے، الاستاذ واقف، المدرس واقف، الامام واقف، اس طرح کو الولد واقف، لڑکا کھڑا ہے، مدرس کھڑا ہے، امام کھڑا ہے، تو کسی کو بھی ادھر آپ کسی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ الرجل بھی لکھ سکتے ہیں کہ مرد کھڑا ہے، کوئی خاص بندہ ہے، مرد ہے وہ کھڑا ہے، تو بہرحال الولد واقف لگا لیں کہ لڑکا کھڑا ہے۔ جالس المدرس الامام، ان میں سے کوئی لگا دیں، الامام جالس، یا الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ کبیر بڑا ہے، اب بڑی چیز جو ہے نا وہ کیا مسجد ہو سکتی ہے، المسجد کبیر کہ مسجد بڑی ہے، یا الباب کبیر، البیت کبیر، ٹھیک ہے، الرجل کبیر، تو اس طرح کا کوئی جملہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ قدیم، تو الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے، یا القلم قدیم، قلم جو ہے یہ پرانا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، یا المدرس جدید، مدرس نیا ہے، ٹھیک۔ الاستاذ جدید، الولد جدید، تو یہ آپ اس طرح کے جملے یہاں پہ کوئی بھی ایک لگا دیں تو اس سے آپ کو اندازہ یہ فل ہو جائے گی، اور اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ ترجمہ لکھنے کا سے نہیں کہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں یا زبانی پڑھ لیں ترجمہ، تاکہ ذرا آپ کو وہ کچھ سمجھ بھی آتی جائے۔ یہ کلمات ہیں وہ سارے جو آج استعمال ہوئے ہیں۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا،
مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا، جالس بیٹھا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کے اس میں درس میں ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر کے لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ پچھلے جنہوں نے 2 درس نہیں سنے وہ پچھلے 2 درس بھی سن لیں پہلے، تاکہ جو ہے نا اس درس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔